اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے صاف صاف حکم سنا دیا ہے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور تیرے موجودگی میں اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اپنی زبان سے اف تک بھی نہ کہنا، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے باتیں کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے مہربانی کے بازو کو پھیلا دینا، اور اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار عالم تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے میرے ماں باپ نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے اس فرمان پر ذرا غور کرو کہ ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کے حق کو ذکر کر دیا۔ اللہ اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کے حق کو ادا کر دیا، حق کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان کے 14 نمبر آیت میں انشکر لی ولوالدیک، اے میرے بندے تم میرا شکریہ ادا کرو اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ میرا شکر اس لیے ادا کرو کہ میں نے تم کو دو خوبصورت آنکھیں دی ہیں جس سے تم دنیا کا نظارہ کرتے ہو، میں نے تم کو دو خوبصورت ہاتھ دی ہے جس سے تم دنیا کماتے ہو، میں نے تم کو دو پیر دیے جس سے تم چلتے پھرتے ہو، میں نے تم کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے تم میرا شکر ادا کرو۔ اور ماں باپ کا شکر اس لیے ادا کرو کہ تمہارے ماں باپ نے تم کو بڑی تکلیف اور پریشانی سے بڑا کیا ہے، تمہاری ماں نے تم کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تم ذرا سا بڑے ہوئے تم کو کتنی تکلیف سے اس نے بڑا کیا، تم پیشاب بھی کرنے نہیں جانتے تھے، بستر میں پیشاب کر دیتے تھے، تمہاری ماں نے تم کو اٹھا کر سوکھے میں سلاتی تھی اور بیچاری بھیگے میں سو جاتی تھی، خود بھوکے رہ کر کے تمہارا پیٹ بھرا، اس لیے اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ میرے عزیز دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کوئی انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا قال یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، کوئی کیسے اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کوئی انسان اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، لیکن کوئی دوسرے کی ماں باپ کو گالی دیتا ہے جس کے بدلے میں وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے،
گویا کہ دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے کے طرح سے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اسلام کی تعلیم ذرا سا دیکھو۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم خود اپنے ماں باپ کو گالی دے دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کے اوپر ہم خود ظلم کرتے ہیں۔ اور صحابہ کا جگ دیکھیے، صحابہ کا زمانہ دیکھیے، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کیسے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تب میرے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دے گا، لیکن کوئی اگر دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور بدلے میں وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالی دے، گویا کہ تم ذریعہ بنے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا، اس لیے گویا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کو تو چھوڑو، دوسرے کے ماں باپ کو بھی ہم گالی نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو کچھ واقعہ سناتا ہوں، تب آپ کو یہ نصیحت ملے گی اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ کے کتنے درجات ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا زاہد، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار بندہ تھا جس کا نام جریج تھا۔ یہ جریج اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں اس کی ماں آ کر کے کہتی ہے کہ جریج سمجھتا ہے کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں، نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ جریج نے سوچا کہ میں نماز پڑھ لوں پھر دیکھوں کہ میری ماں کیا کہہ رہی ہے، لیکن دوبارہ اس کی ماں نے آواز دی، جریج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر اس کی ماں نے یہ بددعا دے دیا کہ جریج کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک وہ رنڈی کا منہ نہ دیکھ لے، بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اللہ، ماں نے یہ بددعا دیا، اور کس طریقے سے ماں کا بددعا دربار الہی میں قبول ہوا دیکھو میرے بھائیوں۔ اسی درمیان جریج کا جو عبادت گاہ تھا جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے، اسی کے آس پاس میں ایک چرواہی بکری چراتی تھی۔ وہ چرواہی جریج کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جریج بات نہیں کرنا چاہا۔ وہ چرواہی ایک چرواہے کے ساتھ جا کر کے زنا کیا، بلاత్కాر کیا، اور اس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرا، بچہ ٹھہرا۔ اور جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ رکھوالی سماج کے اندر گاؤں گھر کے لوگوں کے پاس جا کر کے کہنے لگی کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگ غصے میں آ کر کے جریج کے عبادت گاہ کو توڑ ڈالا اور جریج کو مارنے کے لیے اس کو گھسیٹ کر کے نکالا۔ میرے بھائیوں دیکھیے کس طریقے سے ماں کی بد دعا بچوں کو لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جریج وہ بچے کو گود میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بچہ بتا تو صحیح کہ تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا باپ ایک چرواہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد گاؤں اور سماج کے لوگ جب سمجھ گئے کہ اصل جریج اس کا باپ نہیں ہے بلکہ کسی چرواہے سے اس نے زنا کرائی ہے، اس کے بعد یہ بچہ ہوا ہے، تب میرے بھائیوں گاؤں اور سماج کے لوگوں نے جریج سے کہا کہ جریج، جو تمہارے عبادت گاہ کو ہم نے توڑا ہے اس کو ہم سونا کا بنا دیتے ہیں۔ تو جریج نے کہا کہ نہیں، اس کو سونے کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مٹی کا ٹھیک ہے، مٹی کا رہنے دو۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا عبرت حاصل کرنا ہے میرے بھائیوں کہ دیکھیے جریج کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا، جریج اللہ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن وہ نفل عبادت تھی، لیکن اسی درمیان اس کی ماں نے بددعا دے دی تو اللہ نے اس کی بددعا کو قبول کر لیا، اس ماں کی بددعا کو، اور جریج مرنے سے پہلے زانیہ کا اور رنڈی عورت کا چہرہ دیکھ کر کے مرا۔ میرے بھائیوں ذرا سا غور کرو، اور میرے نوجوانوں ذرا سا اپنے دل و دماغ سے سوچ کر کے بتاؤ
کہ جب جریج اللہ کی عبادت کرے اور ماں باپ کی بات نہ سنے تو اس کو یہ بد دعا لگ جائے، اور آپ اور ہم رات میں بیٹھے بیٹھے پب جی اور فری فائر کھیلتے رہتے ہیں اور ماں باپ ہمیں چلاتے رہتے ہیں، لیکن ہم ماں باپ کی بات پر دھیان نہیں دیتے، تو ہم کو کتنا سزا ملنے والا ہے۔ ذرا غور کرو اس پر، ذرا غور کرو میرے بھائیوں۔ آج ہم حرام کھیل کے اندر مست رہتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہم کو بلاتے ہیں، کسی کام کے لیے کہتے ہیں تو ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں سزا۔